فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مقتل دربندی، مؤلف علامہ آقائے دربندی۔ میرا نام شفیہ نقی ہے اور آج یہ کتاب پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کتاب کے سرورق پر رنگین تصویر امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی ہے اور خوبصورت حروف میں کتاب کا نام مقتل دربندی لکھا ہوا ہے۔ سرورق کے اندرونی صفحے پر اس کتاب کے متعلق چند کلمات ہیں۔ یا حسین مظلوم، اسرار الشہادہ اور سعادات ناصر کا یہ اردو ترجمہ مقتل دربندی۔ مقتل دربندی مقتل حسین علیہ السلام پر لکھی جانے والی کتب میں خاص مقام رکھتی ہیں۔ صاحب منبر علماء اور ذاکرین تقریباً ہر مجالس میں مقتل دربندی سے مصائب بیان کرتے ہیں۔ آقا دربندی علیہ الرحمہ کتاب کی سطر لکھتے ہوئے گریہ وزاری کرتے، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کتاب ایمان کو تازہ کرے گی۔ کتاب کی پردرد سطریں پڑھ کر عزادار بے اختیار گریہ کریں گے۔ مومنین، کتاب شیعہ بکس لائبریری کی جانب سے PDF بنائی گئی ہے۔ تمام مومنین سے دعا کی التماس ہے اللہ پاک ہمیں حقیقی عزادار بنائے اور سیرت معصومین علیہم السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ مقتل دربندی، مؤلف آقائے دربندی، مترجم حجت الاسلام علامہ سید سجاد حسین حمدانی قمی، نظر ثانی حجت الاسلام علامہ سید ریاض حسین جعفری فاضل قم، ناشر ادارہ منہاج الصالحین، جناح ٹاؤن ٹھوکر نیاز بیگ لاہور، فون نمبر 54253772۔ اس کا اگلا صفحہ نمبر 3 ہے، جہاں پر اس کتاب کے عنوانات کی ترتیب میں صفحہ نمبروں کے دی ہوئی ہے۔ انتصاب صفحہ نمبر 8، عرض ناشر صفحہ نمبر 9، عرض مترجم صفحہ نمبر 12، ستم کشان محبت دل از فغاں بستن، حرف مصحح بر مقتل دربندی صفحہ نمبر 14، فصل اول حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں تنہا رہ جانا اور استغاثہ کرنا صفحہ نمبر 28، مظلوم کا استغاثہ صفحہ نمبر 29، صحیفہ آسمانی صفحہ نمبر 32، شیطان کی فریاد صفحہ نمبر 34، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا لبیک کہنا 37 حلق معصوم صفحہ نمبر 40، یاقوت حرم کی شہادت کے اسرار صفحہ نمبر 44 غنچۂ آل محمد کے دفن کے اسرار صفحہ نمبر 47 علی اصغر علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھنے کا راز صفحہ نمبر 48، بیماری کا پروانہ 49 سید الشہداء علیہ السلام کا مخلوق کے لبیک کا جواب دینا 51۔ فصل دوم، ایک مقدمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت پر صفحہ نمبر 52 ساری مخلوق محو گریہ 53 مقدمہ خون 53 چڑیا اور دریا 55 زخم غطرفت
میں اس لفظ کو ہجے کرتی ہوں غین توے رے فے تے. صفحہ نمبر 57. سحر باطل 59-59. قدرت تصرف 61. 72 گھنٹے کا روز عاشورہ 62. گریہ کرنے والوں پر درود و سلام 63. افضل عبادات اور ایک داستان صفحہ نمبر 67 یعنی 67. پیغمبر علیہ السلام کے 90 حجوں کا ثواب صفحہ نمبر 72. امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے والے کفار کی تعداد صفحہ نمبر 82 معذرت چاہتی ہوں صفحہ نمبر 82 82. عمود نور 84 84. معجزہ رد الشمس کے اسناد 93. واعظ کی حکایت 95. فصل سوم سید الشہداء علیہ السلام کی میدان میں آمد اور آپ کا مبارزہ و مقابلہ کرنا 98 98. جاسوس الوداع 99. فاطمہ بنت حسین کا خط 104. سید الشہداء علیہ السلام کی فرات پر آمد 108. سید الشہداء علیہ السلام کے پانی نہ پینے کی وجوہات 109. صفین سے طف تک 116. امیر المؤمنین علیہ السلام کی بصرہ آمد 122. سید الشہداء علیہ السلام کا باطنی لشکر 124. اونٹ کا کینہ 127. فصل چہارم کیفیت شہادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام 130. محبت و عشق حسینی 131. حکایت ملا محمد آفندی 133. پشت ذوالجناح سے زمین کربلا تک کا سفر 135. شہادت حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام 138 138. زین ذوالجناح سے گرنا 139 139. امیر المؤمنین علیہ السلام کا کعبے کی چھت سے نیچے آنا 141. زیارت ناہیہ کے چند جملے 143. آخری لمحات 147. ذوالجناح کا لوٹنا 147. لحظات شہادت سید الشہداء علیہ السلام 151. جہنم کی خلقت کا راز 153. آپ کا پانی طلب کرنا 156. سر کا قلم ہونا 157. نوک نیزہ پر سوار سر 162. آپ کے بے ہوش ہونے کا راز 163. سید الشہداء علیہ السلام کے تبسم کا فلسفہ 165. سجدہ شکر کا فلسفہ 168 168. اس طرح کیوں قتل ہوئے 169 169. فصل پنجم لاشا شبیر علیہ السلام کا لوٹنا 173. پیکر سید الشہداء علیہ السلام کا لوٹنا 174. امیر المومنین علیہ السلام کا انگوٹھی عطا کرنا 175. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری 176 176. امیر المومنین علیہ السلام کی منقبت 180. فصل ششم شہادت امام علیہ السلام کے بعد ذوالجناح کی کیفیت 184. شہادت کے بعد ذوالجناح 185. ذوالجناح کا مرتبہ اور مقام 188. روز عاشور کے بعض عجیب و غریب واقعات 191. فصل ہفتم شہادت امام علیہ السلام کے بعد اہل حرم کے حالات 195. ایک اہم مقدمہ 196 196. خیام کی غارت گری 196. روایت فاطمہ صغرا 202. لاشا شبیر علیہ السلام کی پامالی 209. ایک لطیف نقطہ 213. فصل ہشتم سرزمین کربلا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد اور ساربان کی جنایت 218 صفحہ نمبر 218. ایک عجیب حکایت 219. ساربان کے ہاتھ 226. سید الشہداء علیہ السلام سے سوال 236. ایک اعتقادی نقطہ 238. فصل نحم محمد وآل محمد کے خون کی طہارت اور اسرار کے بیان میں 240.
خون محمد وآل محمد 241، بخت یشو طبیب 247، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی فسد کے اسرار و فوائد 250، سید الشہداء علیہ السلام کے خون کی کثرت کا فلسفہ 261، خون آلود پروں والے پرندے 263، کوے کی داستان 266، مقدس خون کے روحانی اثرات 267 فصل دہم، قاتلوں سے پیغمبر اکرم کا انتقام اور عزاداروں پر سیدہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عنایت، صفحہ نمبر 272، کثرت خون پر دوسرے دلائل 273، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خون کا تش 278 لوہار کی داستان صفحہ 279 279، ام المصائب 284، مجالس عزا برائے حسین علیہ السلام 289 289، تہران میں مجلس عزا 290، فصل 11، امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام کے دشمن کا انجام 296 296، چند مختصر نکات 297 297، داستان محمد بن صفوان 297، داستان حارث 298، داستان احمد بن حمدون 299، ایک شامی کی داستان 302، ابو عبداللہ محدث کی داستان 302، لعین کی سزا 304، دمشق کا خطیب 306، عصر حاضر کی 3 داستانیں 311، منصور دوانقی کی زبانی معجزہ امیر المؤمنین علیہ السلام 316۔ فصل 12، سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات 320۔ فصل کا مقدمہ 321، سر اقدس کے معجزات 322، 2 سوال اور ان کے جوابات 324، زیارت ناہیہ کے چند جملے 326، چند روایات 327، دکھیاری ماں کا گریہ 331، اہل سنت کی روایات 332، موجود اشیاء کا گریہ 334، ایک سوال اور ایک جواب 336، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گریہ کے اسرار 339 339۔ فصل 13، اہل حرم کا کربلا سے الوداع 343 343، مقتل سے گزرنا 344 344، ایک معصوم بچی کے الفاظ 351۔ عنوانات کی ترتیب یہاں پہ ختم ہوتی ہے، آخری عنوان 351 نمبر صفحہ سے شروع ہوگا۔ ہم صفحہ نمبر 8 پہ پہنچ چکے ہیں جہاں انتصاب ہے۔ انتصاب ان عزاداروں اور ماتمیوں کے نام جو عصر حاضر میں معرفت سید الشہداء کے ساتھ صف ماتم بچھانے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ منتقم خون شہدائے کربلا امام زمانہ علیہ السلام ہماری عزاداری قبول فرمائے۔ دعا گو سید سجاد حمدانی، مدرسہ زینبیہ راولپنڈی۔ اس کے بعد ایک ربائی ہے، مدعی تو بس رہین غم ہے آج، کربلا کے اصل وارث ہم ہیں آج، نوحہ خان و سینہ زن ہیں بے شمار، فلسفہ دانے شہادت کم ہے آج۔ مظہر عباس چودھری۔ اگلے صفحہ نمبر 9 پر اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے، عرض ناشر، الحسین قتیل الابرہ۔ جب ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا تو ایک بندہ مومن مکتب اہل بیت کی ترویج اور تبلیغ کے لیے شبانہ روز مصروف تھا۔ موصوف کا اسم گرامی سید شبر عباس تھا۔ آپ رتا متا کے رہنے والے تھے۔ ان کا تعلق ایک جاگیردار خانوادے سے تھا۔ اعلی اطہار کی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہری اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں مقتل کربلا پر کثیر کتب شائع کرنے کا شرف حاصل کیا۔
علماء کرام، ذاکرین اعظام اور خطباء حضرات نے سید مذکور کی شائع کردہ کتب سے بھرپور استفادہ کیا، لیکن افسوس کہ وہ جلد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور جوار معصومین علیہ السلام میں جا بسے۔ انہوں نے ایسی کتب بھی شائع کی جن سے لوگ آگاہ تک نہ تھے۔ اسی دوران میں انہوں نے آقا دربندی مرحوم کی کتب شائع کرنے کا اشتہار بھی شائع کیا، لیکن عمر کی بے وفائی کے باعث وعدہ وفا نہ کر سکے۔ سٹیج حسینی پر آقا دربندی کا نام لیا جانے لگا۔ ہر صاحب ذوق نے اس مورخ کربلا کا نام دلچسپی سے سنا، لیکن ان کی کتب عربی اور فارسی میں تھیں جن سے ہر کوئی استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ امسال بندہ آسی کو اپنے خانوادے کے ہمراہ مقامات مقدسہ کی زیارات کرنے کی توفیق حاصل ہوئی تو زیارات کے ساتھ ساتھ عربی فارسی کی کتب بھی اکٹھی کرتا رہا۔ قوم المقدسہ ایران میں ایک دکان پر مجھے آقا دربندی کی مشہور کتاب سعادت ناصریہ نظر آئی۔ پھر میں نے ان کی مشہور زمانہ کتاب اسرار الشہادہ بھی خریدی۔ پاکستان آتے ہی برادر بزرگوار علامہ سید سجاد حمدانی قمی سے اس کتاب کو اردو زبان میں ڈھالنے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے پوری دلچسپی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور پھر نہایت دل جمی سے اس عظیم مشن سے عہدہ برا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم اور انعام جزیل عطا فرمائے۔ آقا دربندی مرحوم نے کربلا والوں کو پرسہ دینے کے لیے انوکھا اور جداگانہ انداز تحریر اپنایا ہے۔ آپ نے رسمی اور مروج روش سے اجتناب کیا ہے۔ سوز دل اور سوز جگر کی آمیزش سے آپ کا اسلوب تحریر منفرد ہے۔ آپ نے کتاب کو ہی تحریر میں لاتے ہوئے ماتم برپا کیا ہے۔ آپ لکھتے ہی نہیں، روتے بھی رہے، ماتم بھی کرتے رہے، نوحہ بھی پڑھتے رہے، زخمی دل کے ساتھ کربلا کے پردیسیوں، مظلوموں اور بےکسوں کو ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا۔ آپ جب ایک موضوع کو شروع کرتے تو کئی دن تک آپ میں قلم پکڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آپ کی آنکھیں گریا کناں رہتیں اور ساون کے بادلوں کی طرح برستیں۔ آپ کے دل میں طرح طرح کے وساوس جنم لیتے کہ نہ معلوم ہر موضوع لکھتے وقت آسمان سے خون کی بارش نہ ہو جائے، زمین کانپ نہ جائے، غم حسین میں فضا رنگین نہ ہو جائے، قیامت کا نقارہ نہ بچ جائے۔ آپ کئی دفعہ روتے روتے گر پڑتے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، ہائے حسین کے استغاثے بلند کرنے لگتے۔ آپ نے کتاب کی فصول بندی کرتے ہوئے بھی انفرادیت قائم کی ہے۔ آپ بعض دفعہ جذبات کی رو میں بہہ جاتے، شدت جذبات اور احساسات میں علماء اعلام پر شدید تنقید بھی کرتے۔ یہ حال وہی جان سکتا ہے جس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کو کیا معلوم کہ اس کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کربلا والوں کا غم انوکھا ہے۔ علامہ مرحوم ہر روز کربلا میں ہوتے، لاشہائے شہداء کے سرہانے بیٹھ کر پرسہ دیتے۔ آپ نے پوری زندگی ماتم برپا کرتے ہوئے گزاری، نوحہ کرتے رہے، مرثیہ پڑھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بعض دفعہ فرسودہ تحقیقی اسلوب سے ہٹ کر تصوراتی اور روحانی روش اپناتے۔ آقا دربندی اول اور آخر ایک عزادار تھے۔ آپ ایک درویش منش انسان تھے۔ آپ نے پوری زندگی غم حسین علیہ السلام میں گزاری، ساری عمر کربلا والوں پر لکھا، اس لیے مقتل نگاری میں آپ کا نام اوج کمال پر ہے۔ مصائب میں ایک معتبر حوالہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی کتابوں پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ہر اہل علم قاری کو تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی زبان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے کا ہدف فقط تمام اہم کتب کو اردو زبان میں ڈھالنا ہے۔ ہم کسی بھی مؤلف اور مصنف کے نظریات و افکار کے کما حقہ امین نہیں ہوتے۔ اس کی ذمہ داری مؤلف کتاب پر عائد ہوتی ہے۔ بہرکیف ہمیں توفیق الہی نصیب ہوئی کہ ہم ایک مشہور کتاب کو منصہ شہود پر لائے تاکہ اس سے ذاکرین حضرات اور خطبائے کرام استفادہ کر سکیں۔ ہم مولانا سید سجاد حسین حمدانی صاحب قبلہ کے ممنون ہیں جنہوں نے نہایت انہماک کے ساتھ اس کو اردو قالب میں ڈھالا، اور پھر ہمارے دیرینہ ساتھی مظہر عباس چودھری صاحب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے ادبی اسقام کو دور کیا۔ اس کتاب کو رواں دواں اور جالب نظر بنانے میں ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
تو رت الحسین کو تمام دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر نشر کربلا والوں کے ساتھ ہو۔ والسلام مع الاکرام، طالب دعا ریاض حسین جعفری فاضل قم، سرپرست اراجہ منہاج الصالحین، لاہور۔ عرض مترجم۔ عصر حاضر میں عزاداری سید الشہداء کی ایک استحابی عمل نہیں بلکہ واجبات مذہب شیعت میں سے ہے۔ اس سے ہٹ کر عزاداری سید الشہداء ہماری بقا اور دنیا اور آخرت میں نجات کی ضامن ہے۔ 1400 سال سے ہم یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں اور تا ظہور امام عصر علیہ السلام اس فرض کو نبھاتے رہیں گے۔ عزاداری دعائے زہرا بھی ہے اور خواہش بنت زہرا بھی، یہ تائید بیمار کربلا علیہ السلام بھی ہے اور مقصد حیات شیعان جہان بھی۔ عزاداری کی اہمیت کا اندازہ اس کے فضائل، درجات، مناقب اور ضروریات سے زیادہ اس کی مخالفت سے لگانے کی کوشش کیجیے کہ اتنا سرمایہ عزاداروں کا اور ان کی توانائیاں عزاداری قائم کرنے پر صرف نہیں ہو رہی جتنا سرمایہ اور توانائیاں دشمن عزاداری پر قدغن لگانے کے لیے صرف کرتا ہے۔ دور بنو امیہ اور بنو عباس میں اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو پھر رکے گا بھی نہیں، چونکہ عزاداروں پر حامی اور محافظ حقیقی امام زمانہ علیہ السلام تب سے اب تک خود نگرانی فرما رہے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں عزاداری امام کے حوالے سے کوئی خدمات انجام دوں۔ مجالس کا سلسلہ تو بہرحال جاری تھا۔ اس دوران میں حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری صاحب کا محبت بھرا ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں مقتل دربندی کا ترجمہ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ بھلا مجھ جیسا موروثی اور روایتی عزادار انکار کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو میرے ایمان کا تقاضا بھی تھا اور میری بخشش کا ذریعہ بھی۔ البتہ مجھے یہ خیال ہرگز چھو کر بھی نہیں گزرا کہ ترجمہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ ترجمہ جو حالت گریہ میں کیا جائے، جس میں کئی گھنٹے کام پر صرف کرنے کے بجائے خود کو سنبھالنے پر صرف کرنے پڑے۔ یقیناً یہ غم حسین کا اعجاز اور مجھ حقیر کا اعزاز ہے۔ میرا گریہ مولا قبول فرمائے۔ اب آپ پڑھیں اور لذت گریہ و بکا سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے درجات کی بلندی اور میرے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خداوند کریم ہمیں حقیقی، نظریاتی اور معرفت والا عزادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور علامہ ریاض حسین جعفری صاحب جیسے ہم سفر عزادار دوست و مربی کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے، تاکہ خدمت تشیع اور خوشنوی وارث کربلا عزیز زہرا امام زمانہ علیہ السلام کسب کرنے کے مواقع ملتے رہیں۔ والسلام، دعا گو سید سجاد ہمدانی، مدرسہ زینبیہ، راول پنڈی۔ 8 رمضان 28 جولائی بروز ہفتہ سن 2012 عیسوی۔ ستم کشان محبت دل از فغاں بستند، حرف مصحح بر مقتل دربندی، مظہر عباس چودھری۔ و حسینہ ہو و امامہ ہو و غریبہ ہو و وحیدہ ہو و فریدہ ہو و اعتشانہ ہو و مظلومہ ہو۔ سعادات ناصریہ بھی اسرار الشہادہ جیسی مشہور و معروف کتاب کے مصنف آقا بن عابد بن رمضان بن الزاہد الشیروانی الدربندی، معروف با آقا دربندی کی کتاب مقتل ہے، جس کی باز نویسی تجدید کو مقتل دربندی کا نام دیا گیا ہے۔ فارسی کتاب انتشارات آرام دل کی بہترین مطبوع کاوش ہے، جس میں مقدمہ ناشر نہایت فلسفیانہ انداز میں شاعر گراں قدر رضا جعفری ایرانی نے رقم کیا ہے۔ کتاب ھذا 13 فصلوں پر مشتمل ہے اور ہر فصل نہ صرف واقعات کربلا کی حامل ہے بلکہ ان کے اسرار و رموز اور کرامات و معجزات سید الشہداء سے بھی مزین ہے۔ مقتل پر یہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے، لہٰذا اس کا اردو کے قالب میں ڈھالنا نہایت ضروری تھا۔ بحمدللہ حضرت مولانا ہمدانی نے اس کار عظیم کا بیڑا اٹھایا اور حضرت علامہ ریاض حسین جعفری نے اس کی اشاعت و طباعت کی ذمہ داری قبول فرمائی، بلکہ تمام تر تردد بذات خود کیا۔
حقیر فقیر کو اس کتاب لطیف کا مصحح ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس کی تصحیح ترجمے کے دوران میں بہت کچھ پڑھنے کو ملا۔ مظلوم کربلا کے استغاثوں نے تڑپا کے رکھ دیا اور دل چاہا کہ ان میں سے ہر استغاثے کے جواب میں اپنے جسم و جان کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ بقلم خود لبیک کہوں، یعنی حل من مغیث علی کا بیٹا مورخوں سے زبان دانوں سے کہہ رہا تھا، تباہ ہو چکی ہے۔ دوسری حل من معین نبی کا بیٹا تمام امت سے کہہ رہا تھا۔ حل من موحد نبی کا بیٹا خدا پرستوں سے کہہ رہا تھا۔ حل من ناصر نبی کا بیٹا عظیم لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ حل من ذابن یزبو نبی کا بیٹا یہ اہل غیرت سے کہہ رہا تھا۔ مظلوم کربلا کے یہ استغاثے اگرچہ سن تمیز سے میرے ذہن میں گونجے رہے ہیں، لیکن مقتل دربندی اور امواج البکا کے مطالعے سے دل و جان میں اترتے نظر آئے، یوں شب و روز مقتل میں گزرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بحمدللہ عالم خیال ہی میں نہیں، عالم اعمال میں بھی سید الشہداء کے قاتلوں، ظالموں، جنایت کاروں اور لعینوں سے برسر پیکار ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اب مقتل دربندی کی تقسیم فصول ملاحظہ ہو۔ فصل اول پورے کی پوری استغاثہ ہائے امام کے بارے میں ہے۔ فصل دوم امام عالی مقام کی شہادت کی کیفیت پر ایک سیر حاصل مقدمے کی حامل ہے۔ فصل سوم فصل چہارم ترجمے میں تقسیم نظر نہیں آئی، البتہ یہ دونوں فصول بھی شہادت ہی کے واقعات، حکایات اور روایات پر مشتمل ہیں۔ ذوالجناح کا کردان لحظات شہادت، جہنم کی خلقت کا راز، پانی کا طلب کرنا، سر کا قلم ہونا، نوک نیزہ پر سوار ہونا، بے ہوش ہونے کا راز، امام کے تبسم کا فلسفہ، سجدہ شکر کا فلسفہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فصل پنجم لاشِ شبیر کا لٹنا۔ فصل ششم شہادت امام کے بعد ذوالجناح کی کیفیت۔ فصل ہفتم شہادت امام کے بعد اہل حرم کے حالات۔ فصل ہشتم سرزمین کربلا پر انوار خمسہ کی آمد اور ساربان کی جنایت۔ فصل نہم محمد و آل محمد کے خون کی طہارت اور اسرار کے بیان میں۔ فصل دہم قاتلوں سے پیغمبر اکرم کا انتقام اور عزاداروں پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عنایت۔ فصل یازدہم دشمن علی کا انجام۔ فصل دوازدہم سید الشہداء کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات۔ فصل سیزدہم اہل حرم کا کربلا سے الوداع۔ چند فصول سے چیدہ چیدہ مشمولات بھی ملاحظہ ہوں۔ اے محمد، علی تجھ سے ایسے ہیں جیسے تم مجھ سے ہو، اور علی کے شیعہ اور حبدار مجھ سے اس طرح ہیں جیسے علی تجھ سے۔ جہاں تم ہوگے وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں اس کے شیعہ اور حبدار ہوں گے، بے شک وہ اپنے کاموں میں کوتاہی کے مرتکب ہوں اور گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں۔ اگلا پوائنٹ ہے محمد و آل محمد، یہ ساری ہستیاں عالم میں تصرف کا اختیار رکھتی ہیں، چشم مادی کی تخلیق سے پہلے اور بعد میں، اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد تک۔ در حقیقت شہادت امام حسین علیہ السلام، اس پر جتنے اثرات مرتب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، انہیں قرآن کی مثل کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے پیغمبر اکرم کے دین کو تقویت ملتی ہے اور اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے علوم عقلی کے ماہر میر داماد اپنی کتاب تقویم البیان میں تحریر کرتے ہیں، ابو الحسن بصری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چڑیا دیکھی جس نے دریا سے پانی کا ایک قطرہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست راست پر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا سبب پوچھا تو حضرت خضر نے جواب دیا، یہ چڑیا پیغام دے رہی ہے کہ تمہارا علم خاتم الانبیاء اور ان کے وسیع برحق حضرت علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت علی علیہ السلام کا ایک ہی وقت میں 40 افراد کی میزبانی قبول کرنا اور ہر شخص کے دعوے کے مطابق اس رات صبح تک وہیں رہنا۔ اگلا پوائنٹ فقۃ الاسلام کلینی، شیخ الطائفہ اور علامہ مجلسی نے
آل ابا کے جسم مثالی کے ذریعے حضور کے متعلق علیحدہ ابواب قائم کیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ آپ کے اصلی اور حقیقی اور دنیاوی جسم کے ذریعے ممکن ہوئی۔ علاوہ ازیں اگلا پوائنٹ، کچھ پوائنٹس یہاں پہ پھر دیے ہوئے ہیں۔ روز عاشور کا طولانی ہونا یعنی 72 گھنٹے کا، عمود نور سے دشمنوں پر حملہ، امام کا ایک کو قتل کرنا اور کئی کو چھوڑنا، مقتولین کی کثیر تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک، امیر المؤمنین اور 16 مرتبہ رد شمس، امام حسین علیہ السلام کے عظیم مناقب وغیرہ۔ اور یہاں آقا دربندی کا یہ قول بھی لائق تحریر ہے، علماء کرام کی اکثریت علوم ربانی اور عقائد حقہ سے تہی دامن ہوتی ہے، ان کے پاس فقہ اصول کا علم ہوتا ہے، وہ بھی تقلیدانہ انداز میں ایک مال کی صورت میں، ایک خام مال کی صورت میں۔ یہاں تھوڑا سا لفظ مٹا ہوا ہے لیکن میرے اندازے سے یہاں خام مال ہے۔ اگر ان علماء کے سامنے ہزاروں فوج کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ ذرا بھی عار محسوس نہیں کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے عقائد حقہ کا ایک لفظ بھی بیان کیا جائے تو وہ فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ اپنی عمر کے 50-60 سال گزار چکے ہوں گے لیکن انہوں نے اصول کافی کے ایک باب حجت و علوم ائمہ پر ایک مرتبہ بھی نگاہ نہیں ڈالی ہوگی۔ ہزاروں آہ و فریاد ایسے علماء پر۔ اگلا پوائنٹ، فنا اور بقا کے ادراک کی صلاحیت صرف عقل کامل میں ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی مکمل طور پر نہیں۔ عقل کامل بھی تو بقا و فنا کی محض جزیات کا ہی ادراک کر سکتی ہیں۔ جب شاہ اسماعیل صفوی نے شیخ شمس الدین سے ملاقات کی تو استفسار کیا، آپ نے سیاہ لباس کیوں پہن رکھا؟ شیخ نے فرمایا، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی خاطر۔ شاہ نے جواب دیا، عزاداری امام حسین علیہ السلام تو محرم میں ہوتی ہے۔ شیخ نے فرمایا، لوگوں کو یہی تو اشتباہ ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام طلوع صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے وہی نیزہ لیا، قبیلہ نبی غنبا کے حصار کو زبا کے حصار کو توڑ کر بی بی کے اونٹ تک پہنچ گئے اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ روز اول ہی سے موجودات کو عشق حسین کی طرف متوجہ کیا گیا، ذرا آتش حسین میں جلنے اور آپ پر گریے کا مزہ تو چکھو، تم خود کو ابر بہاراں پر سوار محسوس کرو گے۔ چند برس قبل شب عاشور میں فکر و تامل کے اس مقام پر تھا کہ میری زوجہ صالحہ مرحومہ کہا کرتی تھیں، یہ کیا حالت ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کے اشک کھانے میں جا گرتے ہیں۔ میں کہتا، اے صالحہ، تمہیں معلوم نہیں کہ کل کون سا دن ہے؟ ستم کشان محبت دل از فغاں بستن۔ اگلا پوائنٹ ہے، آپ خاک کربلا پر ساکت و جامد لیٹ گئے، 3 گھنٹے کفار حیرت و تعجب کے بت بنے کھڑے رہے، کسی کو بھی آپ کے نزدیک آنے اور قتل کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دربندی صاحب کے مطابق ایسا 2 دفعہ ہوا، یہ بریکٹ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے، ان کافروں نے ایسا ہی کیا کہ حیات امام ہی میں سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو جو لان دی اور ایک سمت سے دوسری سمت گھوڑے دوڑانے لگے۔ یہ واقعہ ایک یقینی امر ہے، چونکہ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی زیارت ناہیہ میں اسے بیان کیا ہے۔ آپ زمین کربلا پر زخمی پڑے تھے کہ آپ کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ زیارت ناہیہ مقدسہ کے جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بانوان عصمت و طہارت ساری کی ساری شہادت امام کے وقت امام کے پاس موجود تھیں۔ دوسری دفعہ حضرت زینب اکیلی مظلوم کربلا کے پاس پہنچیں۔ بعض مقاتل کے مطابق پہلی مرتبہ سیدہ زینب و کلثوم دونوں موجود تھیں۔ ذوالجناح بھی اہل حرم کو اطلاع دینے کے لیے 2 مرتبہ خیام میں آیا، ملحظ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ بی بی نے فرمایا، اے شمر، میرے بھائی کو قتل نہ کرو، میرے بھائی کے بجائے مجھے قتل کر دو۔ اگلا پوائنٹ ہے، شمر ابرس و رو ابقا تھا، استانے کتے کی مانند اور بال سور کی طرح کے مختصر۔ قاہر و عادل خدا ارحم الراحمین تبھی ہو سکتا ہے جب وہ جنت و جہنم دونوں کو خلق کرے اور جہنم میں کفار و منافقین کو عذاب دے۔ اگلا پوائنٹ، شمر ملعون نے کہا، یزید کا انعام تیرے نانا کی شفاعت سے بہتر ہے۔ اگلا پوائنٹ،
جو کلمہ توحید پڑھے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اور جو حسین علیہ السلام پر گریا کرے گا اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ گریا آپ کی قبر مطہر کی زیارت کے مانند جنت کی کلید ہے۔ مذکورہ بالا دونوں احادیث کے انطباق سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور موحدین کو محمد و آل محمد کے صبر و شکیبائی کے مراتب اور درجات کو واضح کر دیا گیا۔ خلاصہ، سید الشہداء کی شلوار کا لٹنا محال ہے، کیونکہ خلیفہ خدا کی سطرپوشی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے۔ تبر المذاب کے الفاظ مذہب حقہ کے عقائد حقہ کی تائید نہیں کرتے۔ بریکٹ میں اس کو لکھا ہوا ہے، البتہ دربندی صاحب نے واقعہ ساربان بھی بیان کیا ہے۔ تمام شہداء کے لباس لوٹے گئے، ساری اشیاء لوٹی گئیں، مگر لعین کسی بھی شہید کو مکمل برہنہ نہ کر سکے۔ غیرت خداوندی بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اگلا پوائنٹ، ذوالجناح کی صفات و خصوصیات کی معراج گریہ زاری اور مظلوم کربلا کے دکھوں پر بیان کرنا ہے، جو شہادت کے بعد ذوالجناح مسلسل انجام دیتا رہا۔ اگلا پوائنٹ، ذوالجناح کا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جنتی سواری ارمکہ سے بھی کہیں بلند ہے۔ حدیث معصوم میں ہے کہ روز عاشور مغرب کا وقت قریب تھا، آپ کا سر اقدس آپ کی بدن اطہر سے آ کر ملحق ہوا۔ آپ نے تمام شہدائے کربلا کو، خواہ وہ ہاشمی تھے یا غیر ہاشمی، ان کے والد کے نام سے پکارا۔ سب نے جواب دیا اور ایک ایک کر کے اٹھے اور سید الشہداء کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے طعام چاہا تو بہشتی طعام نازل ہو گیا۔ سب نے جنتی غذا کھائی اور مشروبات پیے، حتیٰ کہ سیراب ہو گئے۔ اگلا پوائنٹ ہے، شہادت کے بعد اہل حرم کے حالات ہیں۔ مومنین اور اہل ایمان مجھ پر بالکل واضح اور عیاں ہے کہ اس سارے عرصے میں کسی بھی ملعون کو کسی بی بی کی طرف گستاخانہ نظر ڈالنے کی توفیق اور ہمت نصیب نہ ہوئی۔ جب بھی کوئی لعین کسی بی بی سے سامان لوٹنا چاہتا تو وہ تیر یا تیر کمان کو درمیان میں بطور پردہ استعمال کر کے لوٹتا۔ شہدائے کربلا کے خاندانوں کی طرف سے ان ملعونوں کے سامنے التماس اور استدعاء جیسے الفاظ نہیں کہے گئے، بلکہ ساری بیبیاں انہیں لعنتی اور برا کہتی رہیں۔ اگرچہ کوفی لعنتی انہیں تازیانے مارتے رہے، مگر ان کی لعن طعن کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے، سیدہ طاہرہ ام کلثوم علیہ السلام کے کانوں سے گوشوارے لوٹ لیے گئے، وہ بھی اس طرح کہ مظلومہ کے گوشے مبارک کٹ کر رہ گئے۔ اگلا پوائنٹ، خولی خیمے میں داخل ہوا اور سب کچھ لوٹ لیا، پھر دیکھا کہ سید الساجدین بیمار کربلا کے سر کے نیچے ایک تکیہ اور بستر ہے، اس ملعون نے وہ بھی لوٹ لیا۔ سید سجاد علیہ السلام خاک کربلا پر آ گئے، وہ لعنتی میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر میرے سر سے مقنا اتارا، میرے کانوں سے گوشوارے اتارے، جس سے میرے کان کٹ کر رہ گئے۔ بریکٹ میں ہے بیان حضرت زینب علیہ السلام۔ اگلا پوائنٹ، میں اٹھی اور میں نے عرض کیا، اے پھوپھی اماں، کوئی پرانے کپڑے کا ٹکڑا ہی دے دو تاکہ نامحرموں سے اپنا چہرہ چھپا سکوں۔ میری پھوپھی نے فرمایا، اے میری بیٹی، تیری پھوپھی بھی تیری مثل ہے۔ ارشاد حضرت سکینہ۔ اگلا پوائنٹ ہے، حتیٰ کہ لعین کمینوں نے پاک بیبیوں کے سروں سے مقنے تک اتار لیے تھے۔ اس طرح کے چادر کا ایک کونا کسی ملعون کے ہاتھ میں ہوتا تو دوسرا کونا بیبیوں کے ہاتھ میں ہوتا، بالآخر وہ کافر چادر چھین لیتا۔ شہربانوں کے حالات کی یہ مختصر سی رودات تھی، البتہ اگر آپ تفصیلات کے خواہش مند ہیں، جیسے کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس غیبت اور پہاڑوں میں پناہ کا کیا سبب تھا، حضرت شہربانوں کا امام سے کیا رشتہ تھا، کیا وہ آپ کی خالہ تھیں، اس طرح بی بی زبیدہ فاطمہ کبریٰ یعنی بریکٹ میں فاطمہ کبریٰ لکھا ہوا ہے کہ حالات، ان کی شہزادہ قاسم بن حسن سے شادی، قبر کا مقام اور مزار، تو کتاب اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات کی طرف رجوع کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے، بعض روایات میں ہے کہ جو سایہ حضرت زینب نے دیکھا وہ حضرت علی نہیں بلکہ سید الشہداء تھے۔ بریکٹ میں حضرت علی والی روایات زیادہ مقبول اور معروف ہے۔ اگلا پوائنٹ، جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، خدا نے ہر نبی کے ساتھ علی کو باطن میں بھیجا اور آپ کے ہمراہ ظاہراً بھیجا۔ ارشاد جبرائیل بریکٹ میں۔ دوسری طرف حضرت ام کلثوم نے بھی ایک سایہ دیکھا کہ یہ تو دکھیاری ماں زہرا ہیں سلامت اللہ علیہا،
بی بی نے آگے بڑھ کر حضرت ام کلثوم کو سینے سے لگا لیا. بی بی فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا رومال اور گریا. اگلا پوائنٹ، اور اس کا اگلا پوائنٹ ہے شہادت حسین علیہ السلام کے وقت ایک منادی نے ندا دی، اے ظالم امت، پیغمبر کے بعد خدا تمہیں نماز عید الفطر، نماز قربان امام معصوم کی ابتدا میں پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. یہ بریکٹ میں ہے امام صادق علیہ السلام. اگلا پوائنٹ، اور یہ رمضان کا آخری روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ چند فاسق اور کاذب قسم کے لوگ اپنے ذمہ داروں اور علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ انہوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے جبکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. اس کا اگلا پوائنٹ ہے عبادات کے صحیح ہونے کی شرط رسول اور آل رسول کے دشمنوں سے برات کا اظہار یعنی تبرہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت اس سلسلے میں اس کے برعکس عمل کرتے ہیں. فصل 12 میں حضرت میثم تمار سے مروی ایک روایت کلیتاً انتخاب ہے، لیکن تنگی صفات کے سبب سے محض چند نکات پر اکتفا کیا جا رہا ہے. پہلا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ روز عاشورہ نہیں، ماہ ذی الحج میں قبول ہوئی. یہی معاملہ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا ہے کہ یہ روز عاشور کے واقعات نہیں ہیں. دوسرا، سورج 3 دن مرجھایا رہا اور ٹھنڈا رہا، پھر جا کر کہیں روشن ہوا. آسمان کے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلامی کرتے رہے. تیسرا، سورج کی شعائیں جو دیواروں پر پڑتی تھیں وہ اس طرح نظر آتی تھیں جیسے زعفرانی رنگ کیا ہوا کپڑا. اس کے بعد پھر ہم پوائنٹس پہ آ گئے ہیں. حضرت ابن عباس سے فما بکت علیہم السماء کی تفسیر میں منقول حدیث صحیح حدیث مروی ہے کہ جب کسی نبی کی روح قبض ہوتی ہے تو زمین و آسمان 40 سال تک گریا کرتے ہیں، اور جب کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو زمین و آسمان 40 ماہ تک گریا کرتے ہیں، اور جب کوئی عالم باعمل اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین اور آسمان 40 دن تک گریا کرتے ہیں، جبکہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر جب تک دنیا موجود ہے یہ دونوں گریا کرتے رہیں گے. بعض روایات میں یہ اگلا پوائنٹ ہے، بعض روایات میں مذکور ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر زمین اور آسمان روئے اور سرخ ہو گئے. ان سب نے اس سے قبل صرف حضرت یحییٰ بن زکریا کے لیے گریا کیا تھا. اگلا پوائنٹ، روایت میں ہے کہ کوئی بھی ایسا آسمان نہیں کہ جس سے آپ کی مقدس روح گزری ہو اور وہاں 70,000 فرشتوں نے گریا نہ کیا ہو، نیز قیام نہ کیا ہو جس سے آپ کے نورانی مفاصل میں ارتعاش پیدا ہوا، اور ملائکہ تو اس حالت پر قیامت تک گریا کریں گے. اگلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے، کوئی ایسا بادل نہیں جو گرجنے اور بجلی چمکانے سے قبل قاتلان حسین پر لعنت نہ کرتا ہو. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن روح امام خدمت رسول میں حاضری نہ دیتی ہو اور وہ دونوں ہستیاں آپس میں ملاقات نہ کرتی ہوں. افسانہ ای کے کس نہ توادن شنید نش، یا رب برہل بیت چے آمد زدید نش. المختصر 12ویں صدی ہجری میں لکھی گئی یہ کتاب مصنف کی دوسری معروف کتاب اسرار الشہادہ کی طرح لاجواب کتاب مقتل ہے.